بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 13 ہے جس کے اندر 3 صورتیں ہیں۔ سورۃ یوسف ختم ہو رہی ہے، پچھلے پارے میں شروع ہوئی تھی، اور پھر سورۃ رعد ہے، اور پھر سورۃ ابراہیم ہے۔ سورۃ یوسف کے اندر جو مضامین تھے وہ سابقہ پارے کی تفسیر میں مکمل ہو گئے۔ یہاں پہ سورۃ رعد مکمل اور ابراہیم مکمل ہے۔ رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے جو حضرت میکائیل علیہ السلام 4 مشہور فرشتوں میں سے جو ہے، جو بادلوں وغیرہ کے نظام پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں، ان کے ماتحت فرشتہ رعد، یہ بادلوں کے اندر سے جو ہمیں گرج چمک کی آواز آتی ہے، اس کے کوڑا مارنے کی اور اس کے ہانکنے کی آواز بھی اس میں شامل ہوتی ہے، رعد فرشتے کی۔ اور یہ رعد فرشتے کے نام پر یہ صورت ہے، اور اس کے اندر اس سے متعلق باتیں بھی ہیں۔ 5 باتیں اس کے اندر ہیں۔ پہلی بات تو ہے قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں اس صورت میں، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید، پھر قیامت کی چند باتیں، پھر رسالت، اور پھر متقین کی 8 صفات، اور اشقیاء کی 3 علامات ہیں۔ اشقیاء یعنی جو اشقیاء شقی کی جمع ہے، اور شقی سعید کی ضد ہے، اور سعید کا مطلب نیک بخت ہے، تو شقی کا مطلب بد بخت بنتا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو حقانیت ہے، یعنی اس کے سچی کتاب ہونے کے بارے میں، وہ یہ کہ حروف مقطعات سے یہ صورت شروع ہوتی ہے۔ حروف مقطعات سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں، ان کے شروع میں عموماً ان لوگوں کا جواب ہوتا ہے جو لوگ قرآن مجید کو سچی کتاب نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ ہے، تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے یہی والے الفاظ حروف تہجی کے 29 حروف ہیں عربی کے، انہی میں سے ہی یہ 3 الفاظ ہیں، جیسے الف لام میم وغیرہ ہے، تو وہی استعمال ہوئے ہیں، لیکن تمہیں اس کا مطلب کا نہیں پتا۔ تم جس کتاب کے اوپر اعتراض کر رہے ہو، اس کا یہ جو صورت نازل ہے، اس کے پہلے لفظ کا ہی تمہیں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نازل کیا، حالانکہ تم جدی پشتی صرف ایک تو ہوتا ہے مدر لینگویج نہیں، بلکہ وہ لوگ وہ تھے جو عرب العربا کہلاتے تھے۔ عرب العربا یعنی لوگ عربی کا معیار ان لوگوں کو سمجھتے ہیں، ان کو پہلے لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا۔ عرب العربا دونوں طرف سے، باپ اور ماں دونوں کی طرف سے، اور خالص عرب ہوتے۔ تو ایک تو یہ بات، اس کے بعد پھر توحید کا ذکر ہے۔ توحید کے اندر جن جن چیزوں کے بارے میں یہ بتایا کہ آسمانوں، زمینوں، اور سورج اور چاند، دن اور رات، پہاڑ، نہریں، غلہ جات جو اگتے ہیں، اور مختلف قسم کے اور مختلف رنگ کے اور مختلف ذائقوں کے اور مختلف خوشبوؤں والے پھلوں کے کا مالک اور ان کا خالق، اور موت اور زندگی کا مالک اور خالق، اور اسی طرح نفع اور نقصان کا مالک اور خالق، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کیونکہ یہاں پہ رعد فرشتے کا تعلق بھی ان چیزوں سے ہے کہ پہاڑوں سے اور دریاؤں سمندروں سے پانی کو لے کر آنا، اور پھر ان کو دوبارہ برسا کے کہیں برف بنانا، کہیں غلے کے اگنے کا ذریعہ بنانا، تو رعد فرشتے کے کیونکہ ذریعہ تھا، تو لہٰذا سورت کا نام بھی ویسا رکھا۔ تو یہ کہا کہ ان سب چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور یہی بات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتائی تھی، ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکارن، ابر بادل اور مہ چاند جو مٹھاس پیدا کرتا ہے، اور وہ خورشید سورج، وہ فلک اور یہ آسمان و زمین، در کارن اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تاتو نان بکف آری، تاکہ روٹی تیرے ہاتھ تک پہنچے، یعنی خوراک، غذا، رزق تیرے ہاتھ تک پہنچے، و بغفلت نہ خوری، تو اس کو غفلت سے نہ کھائے۔ انہوں نے گلستان کے مقدمے میں یہ شعر لکھا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ فرشتوں کے عجیب حالات، ایک کتاب کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حفاظت کے فرشتوں کو انسان کے اوپر سے ہٹا دے، جو انسان کے ساتھ رہتے، تو ہوا میں موجود نہ نظر آنے والی ایسی مخلوق ہے جو انسان کو چیر پھاڑ سکتی ہے، ہم ان کی غذائیں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی جو واش روم کی حاجت کے لیے گئے، اس زمانے میں ظاہر بات ہے کہ ایسے نہیں ہوتے تھے بلکہ کھلی جگہوں پہ ہوتے تھے، تو انہوں نے دعا نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، اور وہ چلے گئے، وہ آدمی گم ہو گیا، لاپتہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو جنات تھے، ان کی غیبی آواز ایک دفعہ آئی کہ فلاں آدمی کو ہم نے نہ صرف مار دیا بلکہ فلاں جگہ دفن بھی کر دیا۔ تو کیونکہ ان جگہوں پہ جانے کے وقت یہ نجاست والی جگہوں پہ خبیث شیاطین ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے، اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے، جس میں یہ بتایا کہ جو مشرکین ہیں وہ متعجب ہے، تعجب کرتے ہیں کہ کیسے کیف یحیی العظام وہی رمیم، جیسے سورۃ یاسین کے اندر ہے کہ کیسے زندہ ہوگی بوسیدہ ہڈیاں، تو کہا
सूरत यासीन में भी उसका जवाब है, दीगर कुरान मजीद में यहाँ पर भी ये जवाब है कि ये ताज्जुब की बात नहीं है कि हड्डियाँ कैसे जिंदा होंगी। ताज्जुब की बात ये है कि इन लोगों को एतराज़ क्यों है, जो अल्लाह ताला पहली दफ़ा पैदा कर सकते हैं बग़ैर किसी स्ट्रक्चर के, तो वो दूसरी दफ़ा उस चीज़ को पैदा क्यों नहीं कर सकते। अल्लाह ताला बिल्कुल कादिर है। और इसकी मिसालें पहले गुजरी भी है कि अल्लाह ताला ने 4 परिंदे एक नबी को कहा कि आप पकड़ें, उनको ज़ुबा करें, उनका गोश्त बनाएं, उसको मिक्स करें, पहाड़ों की चोटियों पे रखें, फिर उनको बुलाएं, वो अपने अपना मुकम्मल परिंदा बन के वापस आए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे हम जिंदा करेंगे। उसके बाद रिसालत का जिक्र है जिसके अंदर ये बताया कि हर कौम के लिए अल्लाह ताला ने कोई ना कोई नबी ज़रूर भेजा और उसकी की जाए इताअत इसलिए भेजा। और उनका भी एक एतराज़ और साबिक़ा अंबिया के ऊपर होने वाला एक एतराज़ बताया कि माली हाज़र रसूल याकुल ताम यमशी फिल अस्वाक, कैसे रसूल है ये, खाना खाते हैं गलियों में चलते हैं, ये कैसे रसूल है। और उनको ये भी था कि ये क्या बशर रसूल बना दिया। तो उसके जवाब में कुरान मजीद में कई जगहों पे है, यहाँ पर भी है कि लौकाना फिल अर्ज़ि मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन, अगर ज़मीन पे चलते फिरते आम बसते होते फरिश्ते, लनज़्ज़लना मिनस समाई मलकन रसूला, तो हम किसी मलक को ही रसूल बना के भेजते, फरिश्ते को। लेकिन ज़मीन पे बसते हैं इंसान, तो उनकी रहनुमाई के लिए इंसान ही बनता है। उसकी वजह यह कि इंसान को भूख प्यास नींद थकावट खुशी गमी ये है, फरिश्ता इन चीज़ों से पाक है। तो ये उसको कैसे कॉपी करेगा जब उसकी नेचर एक जैसी नहीं है, उसके अंदर ताकत ज़्यादा है, इसके अंदर ताकत उतनी नहीं है। तो अगर कोई नबी फरिश्ता होता तो इंसान कहता उनके अंदर तो ताकत इतनी है वो पूरी रात खड़े होकर नफिल पढ़ सकते हैं, हम कैसे करें, यानी तबाह ना हो सकती। तो ये बताई वजह बताई कि हमने इसलिए बताया। और ये भी बताया कि हमने जितने भी नबी भेजे वो सारे रिजाल भेजे, मर्द भेजे, औरत को नहीं बताया। उसकी वजह भी बताई कि मर्द का काम घर से बाहर होता है, औरत का बिला वजह घर से निकलना नापसंदीदा है, और नबी का तो काम ही घर से बाहर ज़्यादा होता है इस वजह से। उसके बाद मुत्तकीन की 8 सिफ़ात बताइए, और उनमें यह है कि मुत्तकीन वफ़ादार होते हैं अपने इंसानों के साथ भी, अल्लाह ताला के वादों के मामले में भी, और वो सिला रहमी करने वाले होते हैं, अपने रिश्ता खूनी रिश्तों के साथ कता ताल्लुक़ करने वाले नहीं होते। और ये बताया कि उनके अंदर खौफ खुदा होता है। ये फ़ख्री अंदाज में उनकी तारीफ़ की, जैसे वाइबादुर रहमानी वाली जगह पे की है कि अल्लाह ताला के बंदे तो वो है जो ज़मीन पे आजिज़ी से चलते, और जब किसी जाहिल से आमना सामना हो जाए तो सलाम करके एक तरफ हो जाते हैं, जाहिल के साथ जाहिल नहीं बन जाते बल्कि सलाम करके एक तरफ होते हैं। उनकी सजदे और क़याम और रकू में उनकी रातें गुजरती हैं। जब अल्लाह ताला से मांगते हैं तो अल्लाह ताला से खौफ और उम्मीद, खौफ जहन्नुम का और उम्मीद जन्नत की, ऐसे मांगते हैं। और जब खर्च करते हैं तो ना तो फजूल खर्ची करते हैं और ना कंजूसी करते हैं। वकाना बैन ज़ालिका क़वामा, बल्कि बयाना रवी इख्तियार करते हैं। और आप की एक हदीस भी है कि जिसने बयाना रवी इख्तियार की वो तकदस नहीं होगा। उसके बाद इनकी एक खसूसियत बताई कि आखिरत का इनको खौफ है। आखिरत का खौफ सहाबा कराम के अंदर वाज़े नज़र आता था कि वो कहते थे काश हम किसी मोमिन का बदन का बाल होते, किसी जानवर को चरते हुए देखते तो उसको कहते कि कितना खुश नसीब है, तुमने क़यामत के दिन कोई जवाब नहीं देना। हालांकि ये अशरा मुबशरा में से होते थे। फिर नमाज़ों की पाबंदी की सिफत बताई कि मुसलमान वो है जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, सदका करते हैं, और बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देते। उसके बाद अशकिया की 3 अलामात बताइए। अशकिया शकी की जब है, और शकी सईद की ज़िद है, और सईद खुश बख्त को कहते हैं। तो अशकिया का मतलब हुआ बदबख्त या बुरे नसीब वाले। तो उनकी पहली ये की कि वो वादा खिलाफी करते हैं, और ये आमदन करते हैं, ख़ताअन नहीं। एक होती है ख़ताअन वादा खिलाफी कि एक आदमी ने वादा किया उसके बाद भूल गया या उसकी कोई शरई उज़र हो गया। आमदन एक तो वादा खिलाफी करते हैं, क़ता रहमी करते हैं रिश्तेदारों के साथ। और तीसरी बताई फ़साद फ़िल अर्ज़, असल हकीकत में जो है वो फ़साद फ़िल अर्ज़ है उनकी खामी, जो बुरे लोग हैं। फ़साद फ़िल अर्ज़ की सज़ा भी कुरान मजीद में जराइम और सज़ा वाले बाब के अंदर बताई गई है। उसके बाद सूरत इब्राहीम शुरू हो जाती है जिसके अंदर 5 बातें हैं। सबसे पहले तो तौहीद का जिक्र है, फिर रिसालत का, फिर आखिरत का, फिर चंद अहम बातें, और आखिर में आखिरी वाले सफ़े के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआएं हैं जो उन्होंने मांगी थी। सबसे पहले तौहीद का जिक्र है कि आसमान ज़मीन को बनाने वाला, और आसमान और ज़मीन से पानी बरसाने वाला, और उससे उगने वाली खेती और नहरें, और ये सब चीज़ें अल्लाह ताला के ताबे हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से ये सब करते हैं। हत्ता कि यहाँ तक कि कोई पत्ता भी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर गिर नहीं सकता दरख्त से। और उसके बाद एक ये पॉइंट बताया कि शुक्र से नेमतों में इजाफा होता है, और अल्लाह ताला की नाशुक्री से अजाब की वईद सुनाई। और शुक्र का एक तरीका ये बताया कि नेमत का फर्माबरदारी में इस्तेमाल करना शुक्र है। एक आदमी की बहुत अच्छी आवाज़ है तो जाहिर बात है अगर वो गाने गा रहा है ना
تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی کر رہے ہیں. گالی دینا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اس طرح کی کوئی والدین کے ساتھ برے انداز سے پیش آنا، وہ اچھی آواز کی ناشکری کر رہے ہیں. نافرمانی میں کسی نعمت کو استعمال کرنا اس کی ناشکری ہے، فرما برداری میں استعمال کرنا شکر ہے. اور شکر کا پہلا سٹیپ، ناشکری کا پہلا سٹیپ یہی ہے کہ اس کو یوز کہاں کیا جا رہا ہے، اس دی ہوئی صلاحیت اور خوبی کو. اس کے بعد رسالت کے بارے میں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جو آپ کے زمانے کے آپ کے مخالفین ہیں، ان کا آپ سے اعراض کرنا، آپ کی باتوں کا انکار کرنا، آپ سے عداوت رکھنا، آپ کی مخالفت کرنا، یہی سب کچھ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے. انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں. پھر یہ بتایا کہ ہر نبی اپنے زمانے اپنے علاقے کا ہم زبان ہوتا ہے، ہم زبان ہوتا ہے، وہی زبان اس کی ہوتی ہے. اس کے بعد قیامت کے بارے میں قیامت کی چند ہولناکیاں بتائیں، جنت کی اور جہنم کی، اور پھر جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں چند وعیدیں اور فضیلتیں بتائی. آخر میں یہ بتایا کہ شیطان دستبرداری کا مظاہرہ کرے گا، اظہار کرے گا. وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رہنمائی اور چیزیں تھیں ہدایت والی، وہ تم تک پہنچی تھی، اور میں نے بھی تمہیں گمراہ کیا تھا. میں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے جھونک نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف، بلکہ میں نے تمہارے دل میں صرف خیال ڈالا تھا. تم نے خود اس خیال کا اتباع کیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نہیں کیا. اور اب یہاں پر مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. شیطان وہاں پہ دستبرداری کرے گا اور اپنے آپ کو بالکل بے قصور کر دے گا. بولے گا میں نے زبردستی تمہارے اوپر نہیں کی تھی، تمہیں اختیار تھا، تم نے میری بات مانی، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانی. اور اس کے بعد کافروں کے اعمال کی مثال دی ہے، وہ آگ کے جلے ہوئے راکھ کی طرح ہے، ایک ہوا کا جھونکا آئے تو اس سارے کو ختم کر دے. اس طرح ہے کافروں کے اعمال. پھر جو کلمت ایمان کا کلمہ ہے، اس کی مثال بتائی کہ وہ ایسے ہے جیسے ایک مضبوط جڑ والا درخت جس کا پھل بھی شیریں اور میٹھا ہو. اور جو کلمہ ہے باطل اور ضلالت کا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیل ہوتی ہے، بیل کی کوئی مضبوط جڑ نہیں ہوتی. اور یہاں پر جس بیل کا ذکر کیا وہ کوڑ تما اس کو بولتے ہیں، اور وہ عربی میں غرقد ہے. اور یہ اس کی مثال ہے کہ اس کا پھل انتہائی کڑوا بے ذائقہ، اور اس کی بیل کوئی چھاؤں نہیں دیتی، کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور نہ ہی اس کی کوئی جڑ ہوتی ہے. تو یہ بتایا. آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں جو انہوں نے اپنی جوان بیوی اور نومولود بیٹے کو لک و دک صحرا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے آگے جہاں پہ اب خانہ کعبہ ہے، اور یہ دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانا، ان کے لیے فروٹ پھلوں کا انتظام کرنا، اور یہاں پہ بت پرستی سے ہمیشہ کے لیے اس کو بچا کے رکھنا. یہ سیکنڈ لاسٹ صفحہ ہے، اور وہ جہاں ختم ہو رہا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں ہیں، وہ دعائیں ختم ہو رہی ہیں رب اجعلنی پہ، کہ یہ جو میں اپنی ذریت کو چھوڑ کے آیا ہوں، یہ نماز کی پابندی بھی کرتے رہے، میری اولاد نماز کی پابندی کرتے رہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے بعد پھر آخر میں یہ بتایا کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مستقبل کو بہتر جانتے ہیں، زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کی پکڑ کب کرنی ہے اور کس انداز میں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا